اللہ نے ان کو توفیق دی اور سننے والے مصلیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کو کوئی اپیل نہیں کی، خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کی ابتدا کے اندر نماز پڑھی۔ یہ بہت مبارک سلسلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے کے اندر خود امام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے آخری زندگی کا ان کو امام متعین کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے۔ روایتوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اتنی لمبی نماز پڑھائی فجر کی کہ لوگوں کو ایک گمان ہونے لگا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اندھیرے میں شروع کی اور لمبی نماز پڑھاتے ہوئے، اور تو بعض صحابہ کرام نماز کے ختم ہونے کے بعد باہر نکلے اور دیکھنے لگے سورج تو طلوع نہیں ہو گیا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، مگر روشنی بہت پھیل گئی تھی، ایسا لگا کہ صبح ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا حضرت آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی، ہمیں یہ گمان ہوا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر سورج طلوع ہوتا تو ہم کو غافل نہ پاتا تھا، ہم عبادت کے اندر تلاوت کے اندر مشغول، سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کبھی کبھی فجر کی نماز کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے تھے، اور اب الناس تھے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو جاتی تھی نماز کے اندر، کہ افاقہ ہوتا آگے پڑھتے تو سورہ یوسف کتنی لمبی سورت ہے، فجر کی نماز کے اندر پڑھتے تھے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کبھی فجر کی نماز کے اندر سورہ مریم پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے معمول رہا، اور آج بھی حرم کے جو امام ہیں دونوں جگہ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، تو وہاں وہ اکیلی سورت نہیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کا پہلا مشاہدہ میں نے کیا کہ شیخ صالح قرآنی امام ہے، اب تو کبھی کبھی آتے ہیں۔ میں 1990 کے اندر گیا تو فجر کی نماز کے اندر عام طور پر وہ آتے تھے، اور کبھی 2 رکوع کبھی 3 رکوع کبھی 4 رکوع اتنا لمبا پڑھتے تھے۔ تو میں نے اندازہ لگایا، اور اس وقت کا سفر بھی بہت لمبا ہوا تھا، تو اندازہ لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا قرآن کریم ایک سال بھر کے اندر پورا کرتے ہوئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور واقعی میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے دستخط بھائی انگلینڈ کے اندر وہاں گئے، ایک مسجد کا امامت میں، اور ٹھنڈی کے موسم میں بہت برف گرتی ہے، تو چند ہی مصلی آتے تھے۔ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ فجر کے اندر بہت کم مصلی تھے، اور برف کی وجہ سے بعض مطلب راستے کے اوپر گاڑی چلانا مشکل، تو وہ مسجد کے روم کے اندر رہتے تھے، تو فجر کی نماز کے اندر پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حافظ صاحب اس طریقے سے فجر کی نماز کے اندر روزانہ پاؤ پڑا پڑھتے تھے۔ تو پھر بھی موسم کی تبدیلی کے بعد بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے اندر آنے لگے، اور اسے درخواست کرتے تھے پورا ہونے کا وقت آتا، لیکن اتوار کی صبح کے اندر ہی پورا کرتا، اور اتوار کی صبح کو پورا کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے مجھے
کہ تراویح کے اندر جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اس طریقے فجر کی نماز کے اندر لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے. اتنی افرادی کا ایسا قرآن سنانے والا ہم کو کون ملے گا. اور آج قرآن کریم کے بارے میں جو غفلت بڑھتی جاتی ہے اللہ کی پناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین کہ اللہ تعالی اسی کتاب مقدس کے ذریعے سے قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور قوموں کو پست اور ذلیل کرتے ہیں. ایک طرف بشارت سنائی بشارت کہ قرآن کریم کی برکت سے ان کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو پست اور ذلیل کرتے ہیں. قرآن کو پڑھا سیکھا صحیح طوروں کی تلاوت کی ان کے احکامات کو عمل کیا اس کے اندر منع کردہ چیزوں سے اپنا آپ کو بچایا اور کثرت تلاوت اپنا معمول بنایا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی ترقی کے ساتھ نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر ناقدری کی قرآن تو ہے مگر پڑھتے نہیں ان کے احکامات کو عمل کرتے نہیں اور جو منع کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر رچے پچے رہتے ہیں تو قرآن کریم کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ان کو پست اور ذلیل کرے. آج پورے عالم میں مسلمانوں کے پستی اور ذلتی کے گیت گائے جا رہے ہیں. وجہ کیا؟ سب کی بشارت اسی طرح سے وعید بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس طریقے سے قرآن کریم کو چھوڑا کہ جس کی وجہ سے آپ پست اور ذلیل ہو گئے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے حالات عجیب عجیب. امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے وہ بندے جو 24 گھنٹے کا ایک ختم کرتے تھے اور بعد 2 ختم کرتے تھے. دن میں ایک رات میں بعد 3 ختم کرتے تھے بعد 4 ختم کرتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد حنفی کہلاتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا جس جگہ انتقال ہوا اس جگہ کا 7,000 قرآن کریم ختم کیا. اور اب ایک نئی جگہ آئی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کا پہلا درس. اس کے اندر کتاب الایمان کے اندر لکھا ہے کہ عام طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بتائی جاتی 70 سال. لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں 40,000 قرآن کریم ختم کیے. کتنے؟ ایسے امام اعظم نہیں بن گئے. 40,000 بار ختم کیے. اور یہ تو بار بار فضائل رمضان کے اندر سنتے ہوں گے. عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے 40 سال. کیا اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں ہم کو عطا فرمائی. تو نماز کا طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا اور سنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ایک طرف سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ کا وہ گورنر بنایا تھا وہاں وہ عقیدت یہ لکھا تھا کہ فجر کی نماز کے اندر دیوان مفصل پڑھتے تھے. تو دیوان مفصل میں سے پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے اور انداز کے اندر خود حضرت رضی اللہ عنہ یوسف پڑھتے تھے سورۃ مریم پڑھتے تھے. یہ سلسلہ امت کے اندر ایک مرتبہ حرم کے اندر فجر کی نماز کے اندر میرے شیخ ماہرہ آئے اور انہوں نے سورۃ صافات شروع کر دی. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اماموں کو ایسے وقت کے اندر وہ پیٹرن شروع پڑھتے ہیں. مشقی ہوئی چلا نہیں. میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں پورے قرآن میں سے پڑھو.
اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ قرآن کریم کو اس طریقے سے نماز کے اندر پڑھنے کا معمول بنا لو کہ تو قرآن اتنا سینے کے اندر جم جائے گا کہ آئندہ آپ بے تکلف پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک تو نماز پڑھنے کے ایک معمول، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سنت و نوافل کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمارے سارے قاری صاحب تھے ہمارے علاقے کے حج کے اندر، روم کے اندر پڑوس میں رہتے تھے، آنے جانے میں سال ہو جاتا تھا تو بہت لمبا قیام کرتے تھے۔ تو میں نے تو پوچھا ہے کہ آپ کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ تو کہتے سنت و نوافل کے اندر دن بھر کے اندر 10 پارے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ حرم کے اندر کتنا ہے؟ حرم کے ہو کہ گھر کا ہو کہ سفر کے اندر ہو، حضر کے اندر ہو، بیماری کے اندر ہو، روزانہ سنت و نوافل کے اندر 10 پارے پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف میں آیا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ قرآن کریم لے کر بیٹھے کہ پڑھتے رہتے ہیں؟ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک دن بھر کے اندر رمضان کا میرا معمول بدل جاتا ہے کہ پورے 24 گھنٹے کے اندر سنت و نوافل کا ایک کلام پاک ختم کرتا ہوں۔ یہ نجی طور پڑھنے والے 1406 کے اندر رمضان مبارک میں مفتی محمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیر امت دابیل کے اندر تشریف لائے، اعتکاف فرمایا۔ ان کا معمول تھا کہ تراویح کے اندر تو وہ پڑھانے والے 3 پارے پڑھاتے تھے، اور بقیہ سنت و نوافل، تہجد، اوابین وغیرہ کے اندر دن بھر کے اندر ایک ختم کرتے تھے۔ یہ خانقاہیں کرتی ہیں نا، ایسے نہیں، ایسے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی برکات، قرآن کریم کی برکات، ان کے قلوب ان کی وجہ سے مزکہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی برکات کا برکات۔ تو یہ سلسلہ دعا کے یہاں یہ شروع کیا گیا، الحمدللہ آج اس کی تکمیل ہو گئی۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمانے اور آئندہ بھی توفیق دے۔ یہ ہمارے بھائی قاری اسماعیل صاحب مرحوم اپنے طلباء کو اس طریقے سے رغبت دیا کرتے تھے اور کہتے اس طریقے سے پڑھو۔ انہوں نے یہاں پر ختم کیا، اللہ مبارک فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ ہم کو کوثر لے گئے تو وہ اسی طریقے سے قرآن کریم نماز کے اندر پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ فجر کے اندر تو وہاں تک جانا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا میں جمعہ کی نماز کے اندر بقیہ لوگوں کو پورا کروں۔ جمعہ کی نماز کے اندر، اور جمعہ کے دن تو بہت زیادہ آتی ہے، تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس طریقے سے بہت اہمیتی لوگ، اور بعد میں قرآن کے شوق کے اندر فجر کی نماز کے اندر، یہ سننے کے شوق کے اندر فجر کی نماز کے اندر بھی آ جائیں گے۔ اور ایک اور خبر آئی ہے میوات کے اندر، یہاں کا ایک فاضل گیا اور انہوں نے قرآن کریم کو شروع کیا۔ ہمارے 10 سال امامت کرائی، پھر ان کی امامت چھوٹ گئی اسی وجہ سے۔ تو ایک ہال کے اندر سب گریجویٹ لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے عہدیدار، وہاں مسجد نہیں تھی، 20-25 کلومیٹر کے اوپر جمعہ کے لیے وہاں جانا اور آنا، وہاں کے ٹرافک، تو انہوں نے ایک اور جمعہ کے لیے اور امام تلاش کیا، ان کے پاس آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آؤ، لیکن میری ایک شرط کہ میں پاؤ پڑا پڑھوں گا جمعہ کی نماز۔ انہوں نے قبول کر کے ایسا سنانے والا کون ملے گا؟ اور دوسری طرف وہاں جماعت اسلامی والے تھے، اور جماعت اسلامی والے قرآن کریم کی حفظ قائم نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوپٹیا نام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ، وہ ایسا بولتے ہیں۔ تو ان کے یا کا حافظ قرآن نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پاؤ پالا پڑھوں گا، تو بہت خوش ہوئے، اور وہاں وہ ہر جمعہ کو جاتے تھے اور پاؤ پالا۔ تو میں ایک مرتبہ گیا تو رمضان کے بعد ان کی ملاقات لینے کے لیے گیا، جمعہ کا دن آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہاں جاؤں گا، تمہارا ایک جگہ بیان کیا ہے،
میں نے کہا کیا پڑھو گے؟ تو کہا میں ترتیب پڑھتا ہوا آج 19ویں پارے کا آخری پاؤ پڑھوں گا۔ میں بڑا تعجب ہوا، اور ابھی بھی فون آیا تھا کہ ایک دوسری جگہ کے اوپر قریب کے اندر تو ہال کے اندر نماز پڑھانے کے لیے مجھے جمعہ کے لیے لے جاتے ہیں، تو ہر جمعہ کو میں ان کو شرط کے پاؤ پڑھتے ضرور پڑھو، اور اس کی نسبت سے بہت سارے قرآن سننے کے شوقین اور بعض ایسے جو قرآن پڑھ نہیں پاتے اور پڑھائی نہیں ہوتی، وہ کثرت سے وہاں آتے ہیں، ایک پارا پڑھ لیا اور پھر کہہ رہے تھے کہ جمعہ کو میں سیکولر شروع کروں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کریم ایسا جم جاتا ہے، ایسا جم جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں پڑھنا اور ہے، نماز سے باہر پڑھنا اور ہے، کہ نماز کے اندر تو کیسے کیسے مصلی حضرات سے حفظ قرآن ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، اور امامت کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ایسے وقت کرنے اس طریقے سے پڑھنا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور زندگی بھر معمول بنا کے ایسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور جو پڑھا ہوا اور سنا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم ارحمني بترك المعاصي ودمع قيدني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم لي السماوات والأرض والجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا الله يا رحمن بجلالك ونبوتك أن تنزل قلبي إلى كتابك كما علمتني وارزقني فرعه عن النعم الذي يرضيك عني، اللهم لي السماوات والأرض والجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونبوتك أن تنور بكتابك بصري وأن تستبرق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني الحق غيرك ولا يهديه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأمور كلها، یا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، تمہارے خطاؤں سے درگزر فرما، تمہارے حال پر رحم فرما، یا اللہ شان کے ساتھ امام صاحب نے قرآن کریم کو نماز کے اندر ختم کیا، یا اللہ ان کے لیے ذکیر عاقل بنا دے، اور ان کے سننے والوں کے لیے بھی ذکیر عاقل بنا دے، اور قرآن کے انوارات سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، منور فرما، یا اللہ قرآن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، کثرت تلاوت کی ہم کو توفیق و سعادت نصیب فرما، یا اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما لے، قرآن کریم ان کے سینے کے اندر جما دے، یا اللہ بے تکلف پڑھنے والے بن جائیں، اور ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق و سعادت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ تمہارے حال پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، درجات بلند فرما، یا اللہ قرآن کریم کے بارے میں ہم نے جو غفلتیں برتی ہے، یا اللہ اس کو تو معاف فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہمارے صالح کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ متقدمین کے اندر وہ بندے
جنہوں نے کثرت تلاوت کو اپنا معمول بنایا اور حشر کے میدان کے اندر اتنے کلام پاک کو یا اللہ ذخیرہ بنا کر لائیں گے اور ہر حرف کے اوپر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے نظارے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی اور ان کی کلام پاک کی کثرت کی وجہ سے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی نیکی لے کر کے وہ آئیں گے ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں ہمارے اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے جس کے اندر معلوم نہیں کیا کیا خرافات بڑی ہوئی ہوگی یا اللہ اور ان کے اعمال ناموں کے اندر قرآن کریم کی آیات ہی آیات ہوگی یا اللہ جنت اس مقام کے اوپر ان کو پہنچائے گا یا اللہ ان کے سفید ہمیں بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام کے اوپر قرآن کریم کی برکت سے پہنچانا یا اللہ قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے تو اپنی بارگاہ کے اندر بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے یا اللہ ہمارے متقدمین میں اور صحابہ کرام کا معمول تھا جب قرآن کریم ختم کرنے کا موقع آتا اپنے آیات اور امہ والے کو جمع فرماتے اور قرآن کریم کے ختم کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے ختم کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے اسی امید کے اوپر ہم بھی آئے ہیں یا اللہ اس امام صاحب نے جس شان کے ساتھ قرآن کریم کو نماز کے اندر ختم کیا یا اللہ ان کو جو تو برکتوں سے مالا مال فرمائے گا اور اسی کی نسبت سے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع کو دعا کی جا رہی ہے تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے ہمیں بھی کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جن بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے مقاصد حسنہ کے اندر کامیابی نصیب فرما یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں قرآن کریم کی برکت سے ان کو شفا کلی عطا فرما یا اللہ تمام بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما صحت عافیت نصیب فرما جو پریشان آ رہے ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ اس زمین کے اوپر یہ نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور وہ بھی توفیق نصیب فرما اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور اطراف و جوانب کے اندر بھی نظام قائم ہو جائے اس کی توفیق و سعادت نصیب فرما یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين